وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو. یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو. پھر ایک اور آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی اس کی فرمائی ہوئی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور اخلاق کی درستگی سکھاتے ہیں. یہ ہے سیرت پاک کے کچھ حوالے قرآن سے جو دیے گئے. ایک اور آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق اور کردار کے حامل ہیں. تو اس سلسلے میں جو مولانا نے جو ابتدائی باتیں ارشاد فرمائی تھی تو اس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. کتنا وقت ہے ابھی؟ 5. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کس لیے اور یہ ہماری زندگی میں کس طرح اثر انداز مین باتیں ہیں جو مقصد ابھی مولانا بتا دیے کہ جزوی تبدیلی آنا ہے یا مکمل انقلاب آنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملنے والا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو ایک کتاب ہم نے اس میں تجویز کی ہے. ویسے سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں 5ویں 6ویں جماعت کے طالب 6-7 کے بچوں کے لیے بھی ہے جو کافی مشہور کتاب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان ندوی کی. اور بھی اس میں شبلی نعمانی صاحب کی اور بڑی بڑی کتابیں ہیں. اور رحیق المختوم بھی جو ہے ایوارڈڈ کتاب ہے سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن ہمیں ایک مختصر کتاب جس کے تقریباً چیپٹرز جو ہے 142 چیپٹرز ہیں سب چیپٹرز اور اس کے صفحات تقریباً 200 کے اوپر 208 صفحے ہیں پیجز. تو میرا یہ ارادہ تھا کہ یہاں پہ 35-45 منٹس مل جاتے لیکن مولانا کا حکم ہوا کہ جو ہے 15-20 منٹ ملیں گے. کوشش کریں گے. میں 10 دن کا ٹارگٹ رکھ کے ارادہ کیا تھا کہ 10 دن ہم ہمارے مصروفیات میں سے بھی نکالیں گے دوسرے جو کام ہے تاکہ مولانا کا حکم ہے کہ جو ہے 1 مہینہ چلا ہو بول کے تو کوشش کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ کوریج کرنے کی. تو یہ سیرت ڈائریکٹ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہے اس کتاب میں بھی ہے وہی ہم فالو ہو جائیں گے اس میں. تو سب سے پہلے جو ہے مقصد وغیرہ تو بیان کر دیے مولانا. اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء اکرام کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ہوا جو پہلے انسان ہے. تو چیپٹر وائز ہی لکھیں گے ہم لوگ. پہلا انسان یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ان کو آدم علیہ السلام کو پھر حوا علیہ السلام کو پھر ان کو زمین پر اتارا اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اللہ کا جو حکم ہوگا وہ اس حکم کو مانیں گے. تو اللہ کے حکم کو ماننا خود
یہ اسلام، یہ مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. جیسا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، ویسے ہی پہلے مسلمان بھی آدم علیہ السلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو زمین پر اتارا تو ان سے عہد لیا کہ دیکھو میں تمہارا مالک ہوں اور تم ہمارے بندے ہیں، میں جو کہوں گا اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، حوا علیہ السلام تو جو ہے اپنے شوہر کی اتباع کرے، یہ دونوں زمین پر اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہے اور ان کا سلسلہ اولاد کا چلتا رہا. لیکن آتے 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 ان کی اولاد میں سے یہ ہو گیا کہ لوگ چاند سورج کی پوجا کرنے لگے، پتھر کی، سانپوں کی، جانداروں کی، جانوروں کی. تو اس میں اب آدمی کے کردار میں، اخلاق میں تبدیلی آتی گئی. تو وہاں سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. تو پیغمبروں کے سلسلے میں جو شروع ہوا تو اس میں آدم علیہ السلام کے بعد جو جلیل القدر پیغمبر آئے حضرت نوح علیہ السلام، جو 950 برس تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. اب ان کی عمر تو 950 سے زیادہ ہے، بعض لوگوں نے 1000 کی 1060 بھی بتائی ہے. 950 برس تک تو تبلیغ کرتے رہے. اب ان کے لیکن صرف 82-83 لوگ ہی مسلمان ہوئے، باقی کے سب نافرمانی کرنے لگے. نافرمانوں میں ان کی بیوی بھی تھی اور ان کا بیٹا بھی تھا. تو انہوں نے بڑی علانیہ، بلکہ قرآن کی آیتوں میں جو ہے بڑا تذکرہ ہے کہ انفرادی بھی دعوت دی، اجتماعی بھی دی، علانیہ بھی دی، چھپکے بھی دی، راتوں میں بھی دیے، دن میں بھی دیے. بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. نوح علیہ السلام کا نام قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی صرف اتنے ہی ہوئے. پھر آخر میں ان کے دل سے ایسے الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور کیا اور ساری دنیا کو ہلاک کیا سوائے 82 لوگوں کے. تو یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں. اب اس کے بعد ان پیغمبروں کے بعد اور بھی بہت سارے انبیاء آئے، اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ. اس میں جو ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور اس میں جلیل القدر انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی آل اولاد ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ان کی اولاد میں کئی پیغمبر، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام انہی کے بھتیجے تھے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال کے بعد، 4000 نہیں 2500 سال کے بعد ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 571 سال کے بعد. ٹائم ہے نہیں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پہ یہ جو انبیاء ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، تو یہ ہمارے سعودی عرب کا نقشہ ہے، جس کے یہ سعودی عرب ہے، یہ ایران ہے، عراق ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر ان کا جو تبلیغ کا جو ایریا تھا وہ تھا شام، ملک شام اور فلسطین. اور یہ ملک شام اور فلسطین کا ایریا تھا ان کا. پھر وہ تشریف لائے مصر. بلکہ ایک اور روایت میں کل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر میں سننے میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہندوستان بھی تشریف لائے تھے ایک دفعہ آدم علیہ السلام کے باقیات کی زیارت کے لیے. ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے، جس میں یہ قوم عاد، قوم سمود کہاں تھی؟ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، جو یہ سعودی عرب کے علاقے میں یہ علاقہ جو ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ مدینہ ہے،
تو یہ جو رائٹ ہینڈ پہ ہے یہ قوم عاد یہاں پہ بستی تھی، آج بھی اس کے کھنڈرات ہیں، بلکہ قوم سمود کے کھنڈرات تو جو ہے ظاہر بھی ہوئے۔ قوم سمود مدینہ منورہ سے اس شمال کی طرف، پھر اسی علاقے میں جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تھی، مدین کا علاقہ، اور یہ مصر جو تھا وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور بڑی خوشحال قوم تھی یہ قوم عاد اور قوم سمود، جو بہترین آرکیٹیکچرل ڈیزائن، ان کا سٹرکچرز وغیرہ ایسے تھے، پہاڑوں میں مکانات بنا کے رہتے تھے، لیکن جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اور تباہ و برباد ہی قوم عاد کو جو ہے تباہ کر دیا گیا، بالکل جیسا تاڑ کے جھاڑ گرتے ویسا بڑی زور کی آندھی آئی، ہوا آئی، گر گئے۔ پھر قوم سمود کا بھی جو ہے برا حال ہوا، صالح علیہ السلام، جو اونٹنی وغیرہ کا جو واقعات ہیں یہ تمام ہیں۔ اب اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آج سے 4000 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے جو ہوئی، یہ ابراہیم علیہ السلام ملک کے عراق میں پیدا ہوئے، اور وہاں اپنے گھر سے انہوں نے تبلیغ شروع کی، جیسا کہ مشہور واقعات ہیں ان کے بارے میں کہ اپنے والد کو انہوں نے توحید کا پیغام دیا، بت پرستی انتہا پر تھی، اور اس زمانے کے بادشاہ سے ٹکر لیے، بادشاہ کو بھی جو ہے دین کا پیغام پہنچائے، وحدانیت کا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کی خصوصیت یہ تھی کہ 2500 سال گزرنے کے باوجود بھی مکے کے مشرکین جو ہے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قائم ہے، فخر سے بولتے تھے، ہر قبیلہ، ہر مشرک یہ بولتا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ ایسے انکنٹروورسل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا لقب جیسا خلیل اللہ ہے، اور ان کو ابو الانبیاء، ان کے نبیوں کے ان کی اولاد میں کئی پیغمبر